الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام سامعین مکرم، سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے چند فضائل بیان کیے جا چکے ہیں. آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے. سورۃ الفاتحہ میں نیک بندوں نے ہدایت کی دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ البقرہ اسی دعا کا جواب ہے اور اسی دعا کے جواب میں شروع ہو رہی ہے کہ ہدایت جو تم نے مانگی وہ قرآن میں ہے، اور یہ کتاب کسی غرض سے اتاری گئی ہے. اور ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ راز ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھید ہے. مصلحت کی وجہ سے اس کے معنی نہیں کھولے گئے. آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی ریب، کوئی شک نہیں. یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مقدس کے آیات اور قرآن مقدس کی تعلیمات میں سے کسی جگہ پر بھی کوئی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا یہ بات خلاف واقعہ ہے. اور ہدی للمتقین یہ نیک بندوں کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یعنی نیک بندوں کی رہنمائی اس طرح سے کرتی ہے کہ ان کو کس راہ پر چلنا چاہیے کہ جس سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ منزل من اللہ کتاب ہے،
تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والے تو ہمیشہ رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے اعتراض کیے، شکوک و شبہات پیدا کیے، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شک کلام میں خلل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کلام ہی ایسا ہے اور کلام میں خلل اس قدر ہے کہ اس کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا شک جو ہے وہ دماغ میں فطور کی بنیاد پر پیدا کیا جاتا ہے، دماغوں میں فطور کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ تو لا ریب فیہ میں پہلے قسم کے شک کی نفی کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے اور ایسا منزل من اللہ ہے۔ اور دوسرا شک کہ دماغ کے فطور سے جو پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اسی سورت کے آیت نمبر 23 اور 24 میں بتلا دیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، جبکہ قرآن مقدس میں ھدی للناس بھی استعمال کیا گیا قرآن کے بارے میں کہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو یہاں متقین کی تخصیص کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر متقین سے مراد اللہ سے ڈرنے والا ہو تو متقین عام ہے، وہ مومن ہو یا ابھی ایمان نہ لایا ہو مگر اسے اللہ کا ڈر ہو، آخرت کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، سزا و جزا کا خوف ہو، تو جو بھی اس طرح اللہ سے ڈرتا ہے قرآن اس کی ہدایت، قرآن اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کی ہدایت کا سامان ہے۔ چنانچہ سب جتنے بھی لوگ قرآن مقدس کی تعلیمات کے قریب آئے ہیں وہ سب کے سب لوگ اللہ رب العزت کا ڈر رکھنے والے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ تھے، تو انہیں قرآن کی طرف آنا پڑا اور وہ قرآن کی طرف آئے اور پھر انہوں نے قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کی۔ اس لیے اگر اللہ کا خوف رکھنے والے مراد ہیں، اللہ سے ڈرنے والے مراد ہیں کہ تو اس سے عام ہے کہ جو کوئی بھی ہو اسے قرآن ہدایت دیتا ہے، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر متقین سے مراد نیک مؤمنین ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، تو پھر اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کتابوں کی رہنمائی سے کوئی بھی مستثنا اور بے پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ہر کوئی آدمی، ہر کوئی ایمان والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کامل مومن ہو، نیکوکار ہو، اسے بھی قرآن کی کتاب کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس کا محتاج ہے کہ کتاب اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سماں ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذوات مقدسات ہوں یا اولیاء کرام ہوں، انبیاء اولیاء بھی، مقربین بھی اللہ رب العزت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اس کو ایک حصی مثال سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ بڑے شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، جس طرح دیہات میں رہنے والے کو بڑے شہر میں گھومنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی رہنمائی کرے، اسی طرح بڑے شہر میں رہنے والے کو بھی اپنے اس بڑے شہر میں گھومنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔
اسی طرح متقی بھی قرآن کی رہنمائی کے محتاج ہیں، وہ قرآن کی رہنمائی سے مستغنی نہیں ہیں۔ پرہیزگاروں کے 5 اوصاف اللہ نے اس سورت میں ابتداءً بیان کیے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون، ہاں جی، پہلے اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پس پردہ جو حقائق ہیں ان کا مشاہدہ کیے بغیر، ان کو دیکھے بغیر، محض مخبر صادق اللہ کے سچے رسول کی اطلاع سے ہی انہیں مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں وہ غیب پر۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، ہمیشہ نماز کو قائم کرنا، اس کی رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات ہیں۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور بتلانے پر اور ان کی خبر پر ہم نے ایمان لایا ہے کہ اللہ موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد ملائکہ ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، اور اسی طرح کی تمام تر چیزیں جو غیب ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، وہ ہم سے غیب ہیں، اور ان کی کتابیں جو نازل ہوئی، ہم ان ساری چیزوں کو مان رہے ہیں۔ تو یہ مخبر صادق اللہ کے پیغمبر کی سچی زبان سے ہمیں جو خبر ملی ہے اس کے مطابق مان رہے ہیں، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں اور اس کی حقوق کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر متقی لوگوں کی جو صفت بیان کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اشارہ، کہ یہ اشارہ دے دیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ذاتی نہیں ہے بلکہ ہم نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو آدمی منیجر تو ہے، مالک نہیں ہے۔ مال و اسباب کا، مال و دولت کا، رزق کا، یہ بتا دیا کہ آپ منیجر ہیں، مالک نہیں ہیں، مالک میں ہوں۔ رزقناہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور رزق کے دے رہے ہیں۔ تو جو تمہاری ضروریات، جو تمہاری حوائج ضروریات زندگی سے بچا ہوا مال ہے، اس مال کو تم اللہ کے بندوں، غرباء، مساکین پر خرچ کرو۔ تو مما رزقناہم ینفقون، کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ یہ صفات بیان کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر یہ بیان کیا کہ متقی پرہیزگاروں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں کو قرآن کے سمیت بشمول قرآن کے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں اور برحق ہے، ایک ہی چشمہ سے نکلی ہوئی نہروں کی مانند ہیں تمام اللہ کی کتابیں، ایک ہی چشمہ سے نکلی ہوئی نہروں کی مانند ہے۔ یہ حصی مثال ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی طرف سے آیا، اسی طرح تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں۔ البتہ عمل قرآن پر کرتے ہیں اس وقت جو مؤمنین ہیں، متقین ہیں، اس وقت وہ سابقہ کتب چونکہ منسوخ ہو چکی ہے، تو منسوخ کتابوں کو اللہ کی طرف سے مانتے تو ہیں مگر عمل قرآن پر کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جس میں سزا اور جزا ہے، جہاں جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، جہاں پر سب چیزوں کو وہاں محسوس کرنا ہے، دیکھنا ہے، بھگتنا ہے۔ صرف دنیا کی زندگی کو وہی نہیں سمجھتے حرف آخر، بلکہ آخرت کی زندگی بھی ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ یاد رہے کہ ان 5 صفات والے کامیاب ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں وہ آدمی کامیاب ہے جو ان 5 صفات سے متصف ہے، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ اور ان بنیادی عقائد اور ان صفات سے محروم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ایک بات خاص اس میں یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کو آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو پہلے نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے جو نازل ہونا تھا وہ پہلے ہو چکا یا اب ہوا ہے، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی تعلیمات نہیں آئیں گی، تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دوسری بات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک میں ارشاد فرمایا کہ جو پہلے اتارا جا چکا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی چیز آنا ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا، اس کو تسلیم کرنا اتنا تو ضروری ہوتا نا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، سنائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ ہمارے بعد ایک آخری اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آنے والی اور کسی تعلیمات یا کتاب یا کسی چیز کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی اور کوئی نئی تعلیمات نہیں آئیں گی۔ اس لیے پچھلی کتابوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، جو اب آ رہا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد ملء الارض وملء العرش وملء السماء اللهم صل على محمد ملء الارض وملء السماء وملء العرش العظيم اللهم صل على محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد و نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سے محبت کرنے والے، معاونت کرنے والے، اے اللہ تعلق رکھنے والے، اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جن بہن بھائیوں نے دور قریب سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیماروں کی شفا کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اے اللہ حوادثات میں، ایکسیڈنٹوں میں جو مسائل درپیش ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت و اتباع سنت عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا نور نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد و نسلوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، حضرت جی کی نسبت کاملہ نسبت عالیہ کی برکات ظاہر فرما دیجئے، اے اللہ حضرت جی کی نسبت کی برکات کو ظاہر فرما کر، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اے اللہ جو ہمارے دین و دنیا کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں انہیں اپنے فضل و رحمت سے دور فرما دیجئے، جن اسباب کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے وسعت و برکت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، آمین بجاہ النبی الکریم باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کی گودوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولادوں سے آباد فرما، اے اللہ نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ والدین کی قدر شناسی نصیب فرما، قدر دانی نصیب فرما، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحتوں میں، ایمان میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو تقوی والی، ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین بجاہ النبی الکریم باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔